بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ بعض عملیات ایسے ہوتے ہیں کہ فی الفور رزلٹ دیتے ہیں، نتیجہ دیتے ہیں۔ انسان دیکھ کر حیران اور پریشان بھی ہوتا ہے اور اس کے یقین اور اعتقاد میں قوت اور مضبوطی آتی ہے، اور پھر اس کا ذوق اور شوق بھی بڑھتا ہے کہ ہاں جو میں نے کلام پڑھی ہے یا جو میں عمل کر رہا ہوں، جو کام کر رہا ہوں، وہ پرتاثیر ہے۔ کسی بھی عمل کی جانچ کے لیے اعتقاد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی شخص کی یا اپنے آپ کی تشخیص کرنا چاہتے ہیں کہ کیا مرض ہے، کیا کوئی عمل کیا گیا ہے، جنات کا سایہ ہے، آسیب ہے، یا جو بھی اپنے بارے میں یا کسی مریض کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ایک صاف اور شفاف آئینہ لیں، شیشہ لیں۔ اس شیشے کو پہلے خود دیکھیں یا مریض کو دکھلائیں کہ وہ اپنے چہرے کو صحیح طور پر دیکھ سکے، پہچان لے، اور پھر اس کے اوپر سورہ فاتحہ، سورہ فلق اور سورہ الناس تین بار پڑھ کر شیشے کے اوپر دم کر دے، اور پھر مریض کو دکھایا جائے، یا خود دیکھیں اگر اپنی تشخیص کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اپنا چہرہ جس طرح پہلے شیشے میں نظر آتا تھا اسی طرح نظر آ رہا ہے، تو آپ یہ سمجھے کہ میرے اوپر یا مریض کے اوپر کوئی کسی قسم کا اثر نہیں ہے، نہ جادو کا نہ جنات کا۔ اگر کوئی پرابلم محسوس کرتے ہیں تو کسی ڈاکٹر حکیم سے رجوع کریں یا کوئی اس کا دیگر علاج کریں۔ اپنے آپ کو ذہنی مریض نہ بنائیں، وہم میں نہ ڈالیں۔ اور دو چیزیں آپ کو بتاؤں کہ ایسی ہوتی ہیں، جادو اور جنات، ان کا ذکر کرنے سے بھی اثرات ہو جاتے ہیں، ان کے سوچنے سے بھی اثرات ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا وجود نظر نہیں آتا۔ جنات ہمارے آس پاس دائیں بائیں کتنے زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ کا ارشاد ہے کہ رات کو بستر پر لیٹتے وقت، سوتے وقت کلام پڑھ کر، جھاڑ پھونک کر کے لیٹا کریں، اس سے تمام بلیات اور آفات دور ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو اپنا ذاتی کئی دفعہ کا تجربہ کسی مصروفیت کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے یا انجانے میں نسیان اور بھول کی وجہ سے آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع کہہ لیں اور آخری رکوع، یہ پڑھے بغیر میں لیٹتا نہیں، اور جب پڑھنے کے باوجود بھی طبیعت بے چین یا بے کیفی رہے، سکون برباد ہو جائے، تو پھر پانی کے اوپر دم کر کے چھڑکاؤ کریں۔ یہ کل رات بھی ایسے ہوا میرے ساتھ کہ سب کچھ پڑھ کے لیٹا، لیکن بے چینی اور بے کیفی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو جب پانی کا چھڑکاؤ کیا اپنے اوپر دائیں بائیں، چند منٹوں کے بعد
وہ بے کیفی اور بے چینی ختم ہوگی۔ جب پڑھ کر پھونک مارتے ہیں نا تو اس پھونک کے اندر بھی بڑا اثر ہے، پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں نا تو اس کے اندر بھی۔ اسی لیے جب آذان ہوتی ہے نا، آذان، تو شیاطین اس آذان کو سن کر 36 میل یا 40 میل تک دور بھاگتے ہیں اور پاد مارتے ہوئے، ان کی ہوائیں خارج ہوتی ہیں، ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور جب یہ اثرات ہوتے ہیں تو یہ پورے جسم کے اوپر اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ اور اگر اس شیشے کو دیکھ کر آپ وہ پہلے والی صورت جو آپ کی ہے، شکل جو ہے، وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، رنگ کے لحاظ سے رنگ گورا تھا سیاہ کالا ہو جائے، سانولا سا ہو جائے، یا آنکھیں، ناک یا ہونٹ کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، گھوم جائیں، پھر جائیں، ایک حبشی نسل کا چہرہ معلوم ہو، ہونٹ بڑے بڑے، ناک موٹا ہو، آپ کا ناک پتلا لیکن موٹا نظر آئے، موٹا اور پتلا نظر آئے، یعنی اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی چہرے کے اندر محسوس ہو، تو آپ یہ سمجھیں کہ میرے اوپر کسی چیز کے اثرات ہیں۔ اس کو پھر کلام، وہ کلام جو کلام الہی کہلاتی ہے، اس کے ذریعے سے اسے دور کریں۔ 2-3 طریقے ہیں، ایک پڑھ کر دم کرنا، ہاتھوں کے اوپر، چہرے کے اوپر پھیر لینا، جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں وہاں تک ہاتھ پھیریں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ پانی کے اوپر دم کر کے آپ پئیں بھی اور چہرے اور سینے کے اوپر چھینٹے ماریں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لکھ کر اسی پانی کے اندر گول کر پئیں بھی اور چھٹکاؤ بھی کریں۔ اور آخری طریقہ یہ ہے کہ اس کو لکھ کر کلام کو کسی بھی تعویذ کی صورت میں اپنے جیب میں رکھیں، گلے میں رکھیں، بازو میں رکھیں، سرانے میں رکھیں، جہاں آپ لیٹتے بیٹھتے اٹھتے ہیں۔ یہ اثرات کیا ہو جاتے ہیں؟ زائل ہو جاتے ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ یہ پرابلم پیش آتی ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ یوں اگر قصے اور کہانیاں سنانے کی میری عادت نہیں، میں وہ بات کرتا ہوں جو میرے تجربے میں، جو میرے مشاہدہ کیا، جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ کانوں سے سننا جھوٹ ہے۔ میں پنڈی میں ایک جگہ رہتا تھا نا، ایک ہوٹل پہ کسی دور میں کھانا کھایا کرتا تھا، گپ شپ تھی، لوگ بیٹھتے تھے۔ وہ ایک ہوٹل پہ اوپر دودھ دینے والا آتا تھا اور بیٹھتا ان باتوں کو نہیں مانتا تھا، یہ جنات کو میں نہیں مانتا، جادو کو میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا نہ ماننے کا علاج ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک دن رات عشاء کے بعد تقریباً لیٹ نائٹ وہ موٹر سائیکل دبایا میرے پاس، پیر جی اٹھے آپ کو کوئی دکھا تھا۔ اپنے گھر لے گیا، وہاں جا کے دیکھا تو اس کا جو ملازم تھا نا، وہ لکڑ کی بہت بڑی چارپائی تھی جس کے پائے بھی اتنے موٹے موٹے تھے، وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا اور پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر وہ چارپائی کا پایا رکھ کے نا یوں گھما رہا ہے اسے۔ یہ منظر دیکھ کر میں خود ڈر گیا، سہم گیا۔ سچ بات تو یہ ہے، لیکن وہ بھینسوں کا جو چارہ رکھا تھا نا، بھوسا وغیرہ یا جوار مکی وغیرہ جو کاٹ کے مکس کر کے رکھا ہوتا ہے نا، اس کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک ٹنگل سی، وہ ایک لکڑی کی بنی ہوتی ہے، وہی میرے ہاتھ میں آئی نا، آیت الکرسی اور نعت علی کو پڑھ کر یوں آگے کیا، وہ چارپائی کے نیچے سے نکلا۔ ایسے پتہ چلا کہ اس نے کچھ بہانہ کیا ہوا تھا، اور چارپائی اپنے سیدھی جگہ پہ رکھ کر اس کا جو وہ سوراخ ہوتے ہیں، بان سے بنی ہوتی ہے نا، سوراخ ہوتے ہیں، اس کے اندر اپنا سر دے کے ٹانگیں کھڑی کر کے، یہ اور ہی زیادہ مصیبت نظر آئی۔ پانی کا گلاس کے اوپر یہ دم کر کے نعت علی، سورہ فاتحہ، جو جن چیزوں کا میں زیادہ پڑھنے والا ہوں، یوں چھینٹا مارا تو وہ ایک دم سے وہاں سے نکل کر بھاگ کر ایک دیوار کے اوپر، جو حویلی کی دیوار ہوتی ہے نا 7 فٹ 8 فٹ، اس پہ اوپر جا کے بیٹھ گیا۔ جب تک میں بیٹھا رہا نا وہ آیا نہیں۔ میں نے کہا اب پتہ چلا کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ تمہارا ملازم ہے، نہ کوئی جوکر ہے، نہ کوئی یہ شعبدہ باز ہے، سیدھا سادہ ان پڑھ سا بندہ ہے، تو اس نے کوئی عمل کیا ہے؟
یہ چیزیں جب مسلط ہو جاتی ہیں نا انسان کے جسم پہ، پھر طرح طرح کی حرکات اور سکناتیں کرتے ہیں انسان۔ تو اس لیے کلام الہی ہے، اس کا حصار کریں اپنے اور اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، اور سب سے بڑا حصار جو آیت الکرسی کا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو پڑھ کر گھر سے باہر جائیں۔ آپ کے واپس آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو، موکلات کو مسلط کر دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب باہر نکلیں اپنے اوپر دم کر کے نکلیں، ہاتھ پھیر کے نکلیں، جب تک آپ سفر میں ہوں محفوظ رہیں گے۔ یہ کلام کا اثر ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ اور سب سے بڑی بات جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کی روح اس طرح نکلے گی جس طرح ملائی یا مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کلام پڑھنے کا اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہوگا؟ اسرائیل سے پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روح کیسے نکالتے ہو؟ تو اس نے جب کیفیت بیان کی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے افضل البشر کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسرائیل نے روح نکالی تو فرمایا کہ اسرائیل جتنی تکلیف میری امت کو دے گا، آج وہ ساری جمع کر کے مجھے دے لے، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ علماء بہت ساری وجوہات لکھتے ہیں کہ آپ کو اتنی تکلیف کیوں۔ آج ہم یہ کرتے ہیں نا کہ ہم میں سے کسی کی روح وضو کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، یہ اپنے بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ داروں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، بہت اچھا، بہت نیک تھا، لیکن اس کے پیچھے اس بنیادی وجہ کو نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل سے کہا کہ آئری امت میں سے جس کو تکلیف دے گا وہ ساری تکلیف کو جمع کر کے مجھے تکلیف دے دے، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ یہ ہمارے مہربان اور شفیق حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی صفت والے نبی، جو خود تکلیف برداشت کر کے امت کو ان تکالیف سے محفوظ فرماتے ہیں۔ حوض کوثر پر، پل صراط پر، میزان پر جب کسی اپنی امتی کو تکلیف میں دیکھیں گے نا، تو پھر وہاں کیا معاملہ ہوگا امت کے ساتھ خود دیکھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی کلام کے ساتھ پیار، محبت اور عشق کا ایسا جذبہ دے کہ جب مریں تو زبان پہ کلمہ ہو، جب قبر میں جائیں تو کبھی سورہ ملک، کبھی سورہ مزمل، کبھی سورہ فاتحہ، کبھی سورہ اخلاص مجسم شکل میں سامنے آئیں اور کہیں کہ اللہ یہ میرا قاری تھا، میرا پڑھنے والا تھا، اس کو عذاب نہ دے۔ یہ قرآن کی وفا ہے اپنے قاری کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔